غلام عباس نامی اس نامعلوم پردیسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں اس کی شناخت کے سلسلے میں ادھر آیا ہوں۔ چودھری ناظم نے کہا، مجھے یہ تو خبر ملی تھی کہ ادھر مرادہ والی میں کسی اجنبی نوجوان کو بڑی بددردی سے قتل کر دیا گیا ہے، لیکن اس واردات کی تفصیلات آپ کی زبانی پتہ چلی ہیں۔ خیر، وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، اللہ وہ تصویریں تو دکھائیں مجھے۔ میں نے مقتول کی لاش کے کلوز اپس چودھری ناظم کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے ہاتھ میں لے کر ان تصویروں کا بغور جائزہ لیا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بندہ سلطان آباد کا رہنے والا تو نہیں؟ میں نے اسے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ سلطان آباد 50-60 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اگر چودھری ناظم نے مقتول غلام عباس کو وہاں نہیں دیکھا تھا تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی نکلتا تھا کہ اس کا تعلق اس گاؤں سے بھی نہیں تھا۔ میں ایک مزمل سی سانس لے کر رہ گیا۔ چودھری ناظم نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب اب مایوس نہ ہو، میں اس بندے کا پتہ لگانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ دیکھتا ہوں۔ دوسرا راستہ؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ چودھری نے بآواز بلند پکار کر اپنے اس ملازم کو بلا لیا جو تھوڑی دیر پہلے اشیاء خوردنوش سے لدی پدی ٹرے ہمارے سامنے رکھ کر گیا تھا۔ مذکورہ ملازم حاضر ہوا تو چودھری نے اسے استفسار کیا، کیا اشوکا اس وقت حویلی میں موجود ہے؟ جی چودھری صاحب، ملازم نے بادب بملاحظہ ہوشیار جواب دیا، تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے دیکھا تھا۔ چودھری ناظم نے تہمکانہ انداز میں اپنے ملازم سے کہا، ٹھیک ہے اسے یہاں بھیج دو۔ ملازم جی چودھری صاحب کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ میں نے چودھری ناظم سے پوچھا، یہ شونکا کون ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ اس کیس میں میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے ایک ساتھ اتنے سارے سوالات پوچھ لیے ملک صاحب، چودھری ناظم معنی خیز انداز میں زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ خیر میں آپ کو ترتیب وار جواب دیتا ہوں۔ چودھری ظفر نے چودھری ناظم سے کہا، آپ لوگ باتیں کریں، مجھے جانے کی اجازت دیں، ابا جی نے آج ہر حال میں واپس آنے کو کہا تھا۔ چودھری ناظم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، آؤ میں تمہیں رخصت کر دوں۔ چودھری ظفر چودھری ناظم کی تقلید میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا اور چودھری کی میت میں بیٹھک سے نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی طفیل کے ہاتھوں کی حرکات میں غیر معمولی تیزی آ گئی۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم ایسے ہی کسی موقع کا انتظار کر رہے تھے؟ وہ ہاتھ اور منہ کو روکے بغیر بولا، ملک صاحب انو اقسام کی کھانے کی چیزیں سامنے رکھی ہوں تو انہیں نظر انداز کرنا کفران نعمت ہے۔ میں تو چودھری صاحب کی موجودگی کے باعث ذرا ہاتھ روک کر چل رہا تھا، کہیں وہ کچھ غلط نہ سوچ لیں، اور ایک مجبوری آپ کی وجہ سے تھی۔ میری وجہ سے تمہیں کیا مجبوری تھی بھائی؟ میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ آپ نعمت خداوندی سے پوری طرح انصاف نہیں کرتے، وہ ہچکچاہٹ امیز انداز میں بولا۔ پاس بیٹھے آدمی کا بھرپور ساتھ نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا انصاف کرنے میں۔ اس کی وضاحت سن کر مجھے ہنسی آ گئی، لیکن میں نے خود پر کنٹرول کیا اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں انصاف کے تقاضوں کو موقع محل کی مناسبت سے نبھاتا ہوں طفیل، اور جب معاملہ خوردنوش کا ہو تو میں نعمت خداوندی سے انصاف کرنے سے قبل اپنے پیٹ سے انصاف کرنا نہیں بھولتا۔ تم لگے رہو کام سے۔ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر ندامت کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن اس نے ہاتھ روکنے یا کسی قسم کی معذرت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے مشن میں مصروف رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری ناظم ظفر کو رخصت کر کے واپس آ گیا اور میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب اب شونکا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا؟ تو سنیں۔ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو میں ہمتن کو شوکر سے دیکھنے لگا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، ملک صاحب شوکت عرف شونکا میری حویلی میں رہتا ہے۔ دوسروں کی نظر میں اس کی حیثیت ایک ملازم ایسی ہے، اور یہ کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں۔ وہ بھی خود کو میرا خادم ہی سمجھتا ہے، مگر میرے نزدیک وہ خادم سے بڑھ کر ہے۔ میں بعض حساس اور نازک معاملات میں سے مشورہ بھی کرتا ہوں۔ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں بڑی ٹھوس اور مفید رائے دیتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں نے آپ کو شونکا کے بارے میں سننے کے لیے کہا تھا، ہاتھ روکنے کو نہیں۔ اپنے کانسٹیبل کا ساتھ بھی دیتے رہے۔ اس نے الفاظ اپنے کانسٹیبل پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ میں اس کی بات کی تہہ میں اتر گیا، لیکن کوئی تبصرہ یا رائے ظاہر کرنے کی بجائے اپنا ہاتھ ٹرے کی جانب بڑھا دیا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ شونکا کسی زمانے میں بہت بڑا بدماش ہوا کرتا تھا۔ لوگ اس کا نام سن کر ڈر جاتے تھے، کوئی اس کے منہ لگنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ جیل بھی کاٹ کر آیا تھا اور تھانہ کچہری تو اس کے ساتھ ہوتی ہی رہتی تھی۔ پھر اللہ نے اس کی فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے اسے ایک بیٹی کا باپ بنا دیا۔ میرا خیال ہے مجھے مزید تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب یقیناً سمجھ گئے ہو کہ اس نوعیت کی کہانیوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔
मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। बेटी, अल्लाह की रहमत है, ये बड़े बड़े पत्थर दिल टेरों को मोम कर देती है। मैंने ऐसे गुंडे भी देखे हैं जो करीब से गुजरने वालों पर दनिस्ता थूक कर झगड़े की राह निकालते थे। उधर सामने वाले ने इनकी कमीनी हरकत पर कुछ मुंह से निकाला, उधर उन्होंने इसकी धुलाई शुरू कर दी। लेकिन ये भी मेरे देखने में आया है कि ऐसे शैतानों को नमूनाई इबरत बनाने के लिए खुदा ने बेटी का बाप भी बना देता है। इनकी सारी मस्ती और बदमाशी नाक के रास्ते निकल जाती है और वो किसी कोने में मस्कीन बैठे नजर आते हैं। शौका के साथ भी कुछ इसी किस्म के हालात पेश आए थे। जब वो आखिरी मरतबा जेल गया तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना बेटी, ना कड़फों और ना ही गुंडागर्दी का हौसला। चौधरी नाज़िम ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, शौका के बारे में जब मुझे पता चला कि इसने तमाम गुनाहों से तौबा करके एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, तो मैंने अपनी कोशिश और असर व रसूख को इस्तेमाल करके किसी तरह इसकी सजा में कमी करवाई और रिहाई के बाद उसे अपनी हवेली में रख लिया। किसी ज़माने में वो अपनी जहानत और सलाहियतों को मनफी अंदाज में इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वो पूरी तरह मुस्बत हो चुका है। मैंने उसे एक तजर्बाकार मुशीर पाया है। चौधरी नाज़िम सांस हमवार करने के लिए मुतवक्किफ हुआ तो मैंने फौरन पूछ लिया, ये तो शौका की हिस्ट्री हो गई, अब जल्दी से ये भी बता दे कि आपने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। वो गुलाम अब्बास मर्डर केस में मेरी क्या मदद कर सकता है? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ मलक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। शौका की दीगर सलाहियतें तो रहीं एक तरफ, मेरी निगाह में वो इस इलाके की जंतरी है। जंतरी? मैंने हैरत भरे अंदाज में दोहराया। वो शायद शौका के लिए इंसाइक्लोपीडिया के मफहूम का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इसने जंतरी कहकर काम चला लिया था। बहरहाल इसके चेहरे के तासुरात ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। वैसे इस मामले में जंतरी का टाइटल भी कुछ बुरा नहीं था। चौधरी नाज़िम ने वजाहत करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी जंतरी में हर किस्म की मालूमात भरी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये शौका भी इस इलाके के चप्पे चप्पे और यहाँ बसने वाले एक एक शख्स से अच्छी तरह वाकिफ है। मुझे उम्मीद है वो अजनबी मकतूल की तस्वीरों को देखकर जरूर उसे पहचान लेगा। मैंने गहरी सांस खारिज की। इसी लम्हे चौधरी का मुलाजिम शौका को लेकर वहां पहुंच गया। वो आम सी शक्ल और सूरत का मालिक एक दुबला पतला शख्स था। उम्र 60 के करीब रही होगी। उसकी एक आंख और एक टांग में ऐब था और वो बैसाखी के सहारे वहां पहुंचा था। जवानी में वो यकीनन सेहतमंद और ताकतवर रहा होगा, लेकिन अब वो जवानी और नादानी कहीं नजर नहीं आती थी। बुढ़ापे ने हर शान और हर अकड़ को सरनिगू कर दिया था। वक्त का सफाक पहिया हर खासो आम को रोंद डालता है। शौका ने बैठक में दाखिल होकर चौधरी नाज़िम को सलाम किया, फिर चौंक कर हमारी तरफ देखने लगा। हम इस वक्त पुलिस की वर्दी में थे और यही इसके चौंकने का सबब भी था। पुलिस वालों को वहां बैठे देखकर उसे उलझन अमेज हैरत हुई थी, जो सवाल बनकर इसकी एक सलामत आंख से झलक रही थी। किसी जमाने में इसका पुलिस के साथ आंख मिचोली का साथ रहा था। चौधरी नाज़िम ने शौका के चेहरे पर नमूदार होने वाली हैरत को भांप लिया और तसल्ली अमेज लहजे में बोला, खैर है शौका, ये अपने मलक साहब इस इलाके के थाना इंचार्ज हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इन्हें एक केस को हल करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। परेशान होने की जरूरत ही, आराम से बैठ जाओ। शौका के चेहरे पर इत्मीनान उभर आया और वो मुझे सलाम करने के बाद एक जगह बैठ गया। चौधरी ने मुख्तसर अल्फाज में उसे मकतूल गुलाम अब्बास के बारे में बताया और उसकी तस्वीरें दिखाते हुए कहा, इन्हें गौर से देखो और बताओ ये बंदा कौन है और कहाँ का रहने वाला है। क्या नाम बताया आपने? गुलाम अब्बास। और तस्वीरों पर सिंगल आंख जमाए हुए बोला। अगले ही लम्हे इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसकी यकचश्म में शनासाई की चमक उभरी और वसूख भरे लहजे में इसने ऐलान कर दिया, ये बंदा गुलाम हुसैन जट का पुत्र है, जो उधर निज़ामपुर में रहता है। निज़ामपुर? मैंने इस तरारी अंदाज में कहा। शौका ने अपने सर को इस बाती जुम्बश दी और तस्दीकी लहजे में बोला, जी थानेदार साहब, मैंने इस जवान को पहचान लिया है। मेरी मालूमात के मुताबिक ये बंदा कमाने के लिए कराची गया हुआ था। गुलाम हुसैन जट को इससे बड़ी उम्मीदें हैं जनाब। बल्कि उम्मीदें थी, अब तो ये बाकी नहीं रहा। हाय गुलाम हुसैन बदनसीब। उसने जुमला अधूरा छोड़कर अपने सर को नफी में जुम्बश दी और अफसोसनाक लहजे में कहा, गुलाम हुसैन और उसकी घरवाली इरशाद बीबी की सिर्फ एक ही औलाद थी, यही गुलाम अब्बास, इनकी सारी आसों और उम्मीदों का सहारा। शौका ने मकतूल की लाश की तस्वीरों को देखकर शिनाख्त का मसला हल कर दिया था। इसके साथ ही मेरा काम भी आसान हो गया था। मुझे ये पता चल गया था कि गुलाम अब्बास के वाली वारिस कौन है, कहाँ रहते हैं। बाकी की बातें मैं गुलाम हुसैन जट और इसकी बीवी इरशाद बीबी से मिलकर मालूम कर सकता था। शौका की हौसला अफजा रिपोर्ट के बाद मैंने से 2 छोटी तस्वीर भी दिखाई जो मुझे मकतूल के परस से मिली थी। इनमें से एक तस्वीर किसी 2 साला मासूम बच्ची की थी और दूसरी तीखे नकूश वाली एक पुरकशिश लड़की की। ये तस्वीरें भी मेरे लिए एक पुरअसरार मोमा बनी हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि शौका इन्हें भी बाखूबी पहचान लेगा, लेकिन मेरी यह तवक्को पूरी ना हो सकी।
ان تصویروں کو بغور دیکھنے کے بعد شونکا نے اعلان کر دیا، میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شونکا سے وہ تمام تصاویریں لے کر اپنی جیب میں رکھی اور چودھری ناظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں ابھی یہاں سے سیدھا نظام پور جاؤں گا۔ پھر میں نے یک چشم سنگل لیگ ریٹائرڈ بدماش شونکا کو مخاطب کرتے ہوئے نرمی سے کہا، شوکت، میں تمہارا بھی شکر گزار ہوں، تم نے میرے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اس کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ یہ شونکا کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اس کے علاقے کا تھانے دار انچارج اس کی خدمات کو سراہ رہا تھا۔ اس کے بعد چودھری ناظم نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں کانسٹیبل طفیل کے ساتھ ہمراہ چودھری کی حویلی سے نکل کر نظام پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ موضوع سلطان آباد میرے تھانے کے جنوب میں لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور نظام پور سلطان آباد کے جنوب مغرب میں۔ ان دونوں گاؤں میں کم و بیش 3 میل کی دوری حائل تھی۔ موسم خاصا خنک تھا، لہٰذا سائیکلنگ میں کوئی پریشانی پیش نہیں آ رہی تھی۔ ہم مقتول غلام عباس کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بڑی تیزی سے نظام پور کی سمت بڑھ رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کیس کا ایک مضبوط سرا میرے ہاتھ آ گیا ہو۔ میں اس سرے کو دھیرے دھیرے کھینچ کر دوسرے سرے تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ اس کیس کے حل ہونے میں اب زیادہ دیر باقی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نظام پور پہنچ گئے۔ نظام پور سلطان آباد سے نسبتاً بڑا گاؤں تھا۔ یہاں 100 سے زیادہ گھر آباد تھے اور یہ بھی میرے تھانے کی حدود ہی میں آتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہمیں غلام حسین جٹ تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے یہی حوالہ کافی تھا کہ وہ غلام حسین جٹ، جس کا اکلوتا بیٹا غلام عباس جٹ کمانے کے لیے کراچی گیا ہوا ہے۔ گاؤں میں داخل ہونے کے 5 منٹ بعد ہم غلام حسین کی دکان پر کھڑے تھے۔ وہ موزہ نظام پور میں دودھ دہی وغیرہ کی دکان چلایا کرتا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور سیدھا سادہ شخص تھا۔ دودھ کا کاروبار کرنے والے دیگر افراد سے قطعی مختلف، ورنہ اس کام سے وابستہ اور منسلک لوگوں کو عموماً ہٹا کٹا اور صحت مند ہی دیکھا گیا ہے۔ وہ ہم پر اور ہماری وردیوں پر نظر پڑتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اپنے ہاتھ کو اس طراری انداز میں پیشانی سے لگاتے ہوئے اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ میں نے اس پہ نگاہ پڑتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی غلام حسین جٹ ہوگا، کیونکہ وہ مقتول سے گہری مشابہت رکھتا تھا، یعنی مقتول میں اس کی شباہت پائی جاتی تھی۔ میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں شدید نوعیت کے الجھن آمیز تاثرات کو فوراً نوٹ کر لیا۔ وہ ہمیں اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا تھا اور اسی پریشانی میں وہ بولنا بھی بھول گیا تھا۔ ویسے پلک جھپکنے میں نے اس بات کا اندازہ تو لگا لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو پیش آنے والے المناک واقعے سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، غلام حسین، میں تم سے چند ضروری باتیں کرنے آیا ہوں، لیکن وہ باتیں یہاں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ کیا تم اپنی دکان بند کر کے میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر چل سکتے ہو؟ دراصل میں اسے یکلخت اس کے بیٹے کی موت کی خبر نہیں سنانا چاہتا تھا۔ اگرچہ یہ ایک شفاف اور ناقابل تردید حقیقت تھی، لیکن انسانیت کا تقاضا یہی تھا کہ میں یہ اندھوناک اطلاع دیتے ہوئے اسے کم سے کم صدمہ پہنچاؤں، اور ویسے بھی یوں بازار میں کھڑے ہو کر اس موضوع کو کھولنا مناسب نظر نہیں آتا تھا۔ اگر یہاں بتانے والی بات ہوتی تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی، دکان بند کر کے گھر چلو۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں نے جو کہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو غلام حسین۔ میرے لہجے میں اتنی قطعیت اور تحکم پایا جاتا تھا کہ وہ چپ چاپ میری ہدایت پر عمل کرنے کو تیار ہو گیا۔ اس کا گھر چند قدموں کی دوری پر تھا۔ اس نے اپنی دکان کو بند کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے گھر میں بیٹھے تھے۔ اس کی گھر والی ارشاد بی بی بھی ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے گہری فکر مندی سے سوال کیا، اب تو بتائیں جناب، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، میں تم سے تمہارے بیٹے غلام عباس کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، وہ جو کراچی کے ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ کیا ہوا ہے میرے غلام کو؟ کیا ہوا میرے عباس کو؟ ارشاد بی بی نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کسی ماں کو اس کی اولاد کی حادثاتی موت کی خبر دینا دنیا کا سب سے مشکل اور دل گرفتہ کام ہے، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے فرائض کے سامنے بالکل بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے ہر حال میں وہ بری خبر ان تک پہنچانا تھی۔ اس سے فرار یا پہلو دہی کا کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے نہایت ہی نرم الفاظ کا انتخاب کر کے ان میاں بیوی کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ اس خبر کو سن کر ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، انہوں نے کس نوعیت کے ماتمی ردعمل کا مظاہرہ کیا ہوگا، اس کی تفصیل بیان کر کے میں خواہ آپ کو دکھ نہیں کرنا چاہتا۔ حساس دل اور دل میں درد رکھنے والا ہر شخص اس صدمے کا اندازہ بخوبی کر سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں۔ ارشاد بی بی اور اس کے خاوند غلام حسین جٹ کو نارمل ہونے میں کم و بیش آدھا گھنٹہ لگا۔ جب وہ میرے کسی سوال کا جواب دینے کے قابل ہوئے تو انہوں نے مجھے مقتول کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ مقتول غلام عباس کو موزہ نظام پور سے کراچی گئے 5 سال سے زیادہ عرصہ ہوا تھا۔ غلام حسین کے مطابق وہ وہاں کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ کس ہوٹل میں یہ نہ تو اس نے بتایا اور نہ ہی انہوں نے جاننے کے لیے زور مارا۔ وہ ہر ماہ ایک مخصوص رقم انہیں بھیج رہا تھا، اگرچہ وہ کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ لوگ پھر بھی خوش تھے۔
مقتول نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے پاس رقم جمع کر رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں وہ 4 مرتبہ ان سے ملنے گاؤں آیا تھا اور آخری بار اسے آئے ہوئے 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اولاد نظروں سے دور ہو تو والدین کو ان کی یاد ستاتی ہے، خصوصاً ماں کو اپنے بچوں کی کچھ زیادہ ہی یاد آتی ہے۔ یہی حال ارشاد بی بی کا بھی تھا، اس لیے چند روز قبل اس نے اپنے بیٹے کے لیے خط لکھوا کر کراچی بھیجا تھا، جس میں اپنی بیماری کا بہانہ کر کے اسے جلد از جلد گاؤں پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ بیمار رہنے لگی تھی، لیکن بیٹے کو جلد از جلد گاؤں بلانے کے پیچھے اپنی بیماری کے علاوہ اس کا ایک اور مقصد بھی تھا، اور وہ نیک مقصد یہ تھا کہ اسے اپنی بہن کی بیٹی فرزانہ پسند آ گئی تھی۔ وہ فرزانہ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش مند تھی۔ یہ بات اس نے اپنے خاوند غلام حسین کو بتائی تھی، اور کسی کو نہیں، حتیٰ کہ غلام عباس کو بھی نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ جب عباس گاؤں پہنچ جائے گا تو پھر اسے یہ خوشخبری سنا کر چونکا دے گی۔ خط میں اس نے غلام حسین کی جانب سے خاص طور پر یہ لکھوایا تھا کہ تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو گھر آ جاؤ، اور جو کچھ جوڑ جمع کر رکھا ہے وہ رقم بھی لیتے آنا، پیسوں کی سخت ضرورت ہے وغیرہ۔ وہ لوگ خط پوسٹ کرنے کے بعد غلام عباس کی راہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بدنصیب کسی اور ہی راہ کی مسافرت پر چلا گیا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا، گویا ان کی دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ ان کو قدرے معتدل ہوتے دیکھا تو میں نے کہا، میں آپ لوگوں کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ میں آپ کے بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن آپ دونوں سے میرا یہ وعدہ ہے کہ میں غلام عباس کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ قاتلوں؟ غلام حسین نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا میرے بیٹے کی موت میں ایک سے زیادہ لوگوں کا ہاتھ ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بتایا اور کہا، میرے اندازے کے مطابق کم و بیش 2 افراد اس کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اس سے پوچھا، غلام حسین تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں آپ کی کیا مدد کروں؟ وہ بے بسی سے بولا، آپ ہی بتائیں جناب۔ میں چند لمحات تک ہمدردی بھری نظر سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ جوان بیٹے کی اندھوناک موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان سے ایسے ماتمی حالات میں سوال جواب کرنا مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں اپنے فرائض کے ہاتھوں مجبور تھا۔ تاہم میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ انہیں اپنے الفاظ سے کم تکلیف پہنچنے دوں، لہٰذا تھوڑی سوچ بچار کے بعد میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، غلام حسین میری بات غور سے سنو۔ میری سوچ کے مطابق تمہارے بیٹے کو پیش آنے والے حادثے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں ایک ساتھ۔ کون سی 2 وجوہات جناب؟ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں وہی بتانے والا ہوں، تم پوری توجہ سے صبر کے ساتھ میری بات سنتے جاؤ۔ وہ اس وقت جتنی بڑی قیامت سے نبرد آزما تھا، اس کے پیش نظر میں اس کے ساتھ نہایت نرمی کا برتاؤ کر رہا تھا، لہٰذا اس کے ٹوکنے پر کسی جھنجھلاہٹ یا ہفکی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے میں نے سمجھانے والے انداز میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے بتایا کہ تم لوگوں نے اسے فوراً یہاں پہنچنے کے لیے چند روز پہلے خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ بھی تاکید کی تھی کہ اس نے اپنے پاس جو بھی جمع جوڑ کر کے رکھا ہے وہ ساتھ لیتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس نے آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ادھر کا رخ کیا ہو اور کسی کو یہ خبر ہو گئی ہو کہ اس کے پاس ایک بڑی رقم موجود ہے، لہٰذا دولت کے لالچ میں اس نے غلام عباس کو قتل کر دیا ہو۔ غلام عباس کے لباس اور سامان کی اچھی طرح تلاشی لی گئی تھی، جیسے وارداتیوں کو کسی شے کی تلاش ہو۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ، میں سانس درست کرنے کے لیے لمحے بھر کو موقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، دوسری وجہ کوئی خطرناک دشمنی ہو سکتی ہے، جانی دشمنی۔ اس بات سے باخبر ہو گیا ہو یا ہو گئے ہوں کہ وہ کس وقت یہاں پہنچ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اسے گھیر گھار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی جامع تلاشی اور سامان تلاشی میں جو بھی ہاتھ لگا وہ بھی لوٹ کر لے گئے۔ حسین نے بے بسی سے مجھے دیکھا اور گلگیر لہجے سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی باتیں میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ اپنے ساتھ کوئی بڑی رقم لے کر آ بھی رہا تھا یا نہیں۔ پھر میرا بیٹا ایسا نہیں جو دشمن وغیرہ پالتا رہے، آج تک اس کا کسی سے کوئی دنگا فساد نہیں ہوا۔ اس کا ایسا کون دشمن ہو سکتا ہے جو اتنی بے دردی سے اسے موت کے گھاٹ اتار دے؟ نہیں جناب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں نہیں مان سکتا یہ کسی دشمنی کا نتیجہ ہو۔ میں نے تو زندگی میں اسے کسی سے تو میں کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے غلام حسین کی ذہنی اور قلبی کیفیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو، یقیناً غلام عباس بہت ہی امن پسند اور صلح جو رہا ہوگا، لیکن پچھلے 5 سال سے وہ کراچی میں رہ رہا ہے، تمہاری نظر سے دور۔ ممکن ہے وہاں کسی سے اس کی دشمنی چل نکلی ہو اور دشمن موقع کی طاق میں لگ گیا ہو، پھر جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے دشمنی نکال لی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا جناب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا۔ ارشاد بی بی نے دوپٹے کے پلو سے اپنی نم آنکھوں کو خشک کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، کراچی میں کسی سے دشمنی والی بات تو بالکل دماغ میں نہیں بیٹھ رہی۔ اگر وہاں پر اس کی کسی سے دشمنی ہو بھی گئی تھی تو وہ وہیں پر دشمنی نکال سکتا تھا،